حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں۔ ایک شخص مالدار شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے اس نے آپ کو دعوت پیش کی کھانے کے لیے کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائیں۔ آپ نے منع فرما دیا۔ جب وہ بہت زیادہ آپ سے گزارش کرنے لگا تو آپ نے کہا کہ اگر تم میری 3 شرطیں مانو تو میں تمہارے گھر آ جاؤں۔ 3 باتیں ماننا پڑیں گی۔ کہا ٹھیک ہے حضور، منظور ہے۔ کہا پہلی شرط یہ کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ کیا؟ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، اور فرمایا جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ کیا؟ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ اور کہا تیسری بات یہ کہ میں جو کہوں گا وہ تم کو کرنا پڑے گا۔ کیا؟ میں جو کہوں گا وہ تم کو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، منظور کر لی بات۔ اب جب وہ دن آیا جس دن میں یہ سارا اہتمام کرنا، علاقے کی بہت سی عوام جمع ہو گئی کہ اللہ کا ایک ولی آ رہا ہے، اس کے دیدار کے لیے بڑی شاندار دعوت کا انتظام کیا گیا۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے کر کے آئے تو پتا ہے کہاں بیٹھ گئے؟ جہاں لوگ جوتیاں اور چپل اتارتے ہیں وہاں آپ بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو مسندیں چاہیے، ہمیں تو کرسیاں چاہیے، ہمیں تو اچھے جو ہے سب کچھ چاہیے، بہترین انتظامات چاہیے۔ اللہ والے یہ ہوتے ہیں، ان کی نظر میں سونے اور مٹی کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتے، وہ رب کی رضا چاہتے ہیں۔ کیونکہ مانگ لوں تجھ سے تجھی کو تو مل جائے سبھی کو، مانگ لوں تجھ سے تجھی کو کہ مل جائے سبھی کچھ، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال ہے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ ہم تو اس کے در ناک رگڑ رگڑ کر کے مر جائیں گے کہ آج مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے رب کو راضی کرو، اس سے مانگو، وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ جو چاہے گا وہ تم کو عطا فرمائے گا۔ وہاں بیٹھ گئے آپ۔ پھر جب کھانے کا اعلان ہوا تو لوگوں نے اچھے اچھے کھانوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حاتم نے اپنی جیب سے سوکھا روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک سوکھا ٹکڑا نکالا روٹی کا، کھانا شروع کر دیا۔ اب میزبان کیا کہہ سکتا تھا؟ پہلے ہی وعدہ کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ برداشت کیا۔ آپ نے کھانے کے بعد پھر کہا ایک انگیٹھی لے کر کے آئیں، یعنی آگ کا چولہا لے کر کے آئیں اور اس پر ایک توا رکھیں۔ اللہ حکم تھا، ماننا پڑے گا۔ لایا گیا، آپ نے اس کو توے کو اس پر رکھا اور جب وہ دہکنے لگا، آگ سے گرم ہو گیا، آپ ننگے پیر اس توے پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے آپ کہنے لگے اے لوگوں، میں نے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے۔ اتنا کہہ کر کے نیچے اترا۔ اب کہا، اب آپ نے لوگوں سے کہا اب تم اس پر کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے کھانے کا حساب، اپنے اپنے کھانے کا حساب دو۔ اس پر کھڑے ہو کر لوگ دہاڑے مار کر کے رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، کہنے لگے حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم کیسے جواب دیں، ہم کیسے اس پر کھڑے ہوں، کیسے حساب دیں۔ تب حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے لوگوں سنو، یہ تو صرف دھوپ سے سورج کی آگ، دنیا کی آگ سے گرم کیا ہوا توا ہے، تم اس پر کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکتے۔ بے شک بے شک۔ سورج کی پشت آگ تمہاری طرف ہے، تم یہاں جواب نہیں دے سکتے، حساب نہیں دے سکتے، لیکن بروز حشر اس آگ سے زیادہ دہکتی ہوئی زمین ہوگی، سورج تمہارے قریب ہوگا، بتاؤ پھر وہاں رب کی نعمتوں کا کس طرح حساب دو۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہر ایک نعمت کا تمہیں حساب دینا۔ تو اس چیز سے بے خبر نہ ہو۔ واقعے کو بیان کرنے کا مطلب ایک کان سے سنا کر دوسرے سے گزارنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کے ذریعے میں خود کو اور آپ کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ ہم سب کو رب کی بارگاہ میں رب کی ہر نعمت کا حساب دینا ہے۔ یہ آنکھیں رب نے جو عطا کی ہیں،
تو اس سے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے جو ممنوعات کو دیکھا ہوگا اس کا بھی حساب دینا ہے، پیروں سے چل کر جہاں چلے گئے ہیں اس کا بھی حساب دینا ہے، اس دل میں جو سوچا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، ان کانوں سے جو سنا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، گانے سنتے رہے اس کا بھی دینا ہے، رب کی نافرمانیاں کرتے رہے اس کا بھی دینا ہے۔ یہ دولت، یہ شہرت، یہ مکان، یہ زمین، اللہ کی تمام نعمتیں جو اس نے عطا کی ہیں، ہر ایک نعمت کا رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ کس طرح دیں گے؟ اس لیے خود کو بدلیں، رب کی فرما برداری کریں، اسی میں کامیابی اور کامیابی۔ ورنہ جو رب کے نافرمان ہوتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، روح کانپ جاتی ہے اس وقت جب قرآن کی آیت پڑھو اور اس کی تفسیر پڑھو کہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے کیسی سزائیں بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے کفار کے لیے، کافروں کے لیے، کہ جب ان کو قیامت کے روز، حشر کے روز لے جایا جا رہا ہوگا جہنم کی طرف، اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، ان کو پکڑو اور ان کے گلوں میں توپ ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو دہتی ہوئی آگ میں اتار دو، دہتی ہوئی آگ میں ان کو اتار دیا جائے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرمائے گا ان کو زنجیروں میں پرو دو۔ کیا مطلب ہے؟ زنجیر سے باندھ دینا الگ ہوتا ہے، آپ کسی کو باندھ دے کے بند جائے، لیکن پرونا کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ گاؤں کے لوگ ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، دھاگا لیتے ہیں، کس طرح موتی موتی اس میں پروتے ہیں، اس طرح ان کے جسموں میں زنجیر کو نکال نکال کر کے ان کو پرو دو۔ اللہ، اتنے سخت عذابات کفار کو ہوں گے۔ اگر ایمان سلامت اس دنیا سے نہ لے کر جا سکے تو پھر کیا فائدہ اس زندگی کا؟ اس لیے اپنے ایمان کی ہمیشہ فکر کریں کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ گانا سن رہے ہیں، ایسا لفظ اس میں آ جائے جو کفر ہے جس کا سننا، اور آپ اس پر خوشی کا اظہار کریں، یقیناً ایمان چلا جائے۔ حضور فرماتے ہیں گانے زیادہ سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ زنا کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور ایمان برباد ہوتی ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بے حیائی ایمان کو ختم کر دیتی ہے، بے حیائی سے ایمان برباد ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں۔ تو بے حیائیاں چھوڑ کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر کے رب کے فرما بردار بن جائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ دنیا والے لوگ کہیں گے چہرے ہم نے بالکل چھوٹے کر رکھے ہیں، اور ابھی میں نے دیکھا ہے یہ زیادہ اپنے یہاں پھیل گیا، کوئی داڑھی رکھ رہا تو وہ کٹ والی چھوٹی چھوٹی داڑھی۔ کیا عجیب مسئلہ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے اپنے چہروں کو بگاڑ رکھا ہے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے چہروں کو خوبصورت بنا۔ داڑھی پوری رکھو، آج مر جاؤ گے، قبر میں کل چلے جاؤ گے، لوگ دفن کر دیں گے، حضور تشریف لائے اور تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے حضور نے رخ انور پھیر لیا کہ یہ میری سنت کا مذاق بنا کر کیا ہے، پھر کیا کرو؟ یہ لوگ جن کی خاطر تم کرتے ہو یہ تمہاری قبر میں جائیں گے؟ پھر ہرگز نہیں جائیں گے، حضور ہی تشریف لائیں گے۔ اس لیے اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے اپنے چہروں پر داڑیاں سجاؤ، نماز کی پابندی کرو، گناہ سے بچو اور رب ذوالجلال کی فرما برداری کرو، اپنے نبی کی پیروی کرو، اسی میں کامیابی ہوتا ہے۔ حضور کے وفادار بن جائیں، اپنے نبی کی ناموز پر پہرا دیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ آپ حضور کے دین کے لیے کام کریں گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ یہ نہیں سوچنا ہوگا کیسے، بلکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا وفادار بنائے۔ اب عہد کر لیں کہ دنیا کے لیے اور دنیا والوں کے لیے نہیں جینا، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے جینا ہے، کیونکہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے ہے۔ جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے یا رسول اللہ، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے میں مروں گا آقا تیرے دشمنوں سے لڑتے لڑتے، مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، مگر یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں۔